দিবানি রাখো বুকে বুকে, তোমায় গড়ো তুমি ইমানি চেতনায়, আবার ফিরে এসো ইনসাফি সাধনায়, অন্তরে ঈমান রাখো। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین. اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ نظام تعلیم کسی بھی قوم کی زندگی، بقا، ترقی اور ارتقاء کے لیے ایک بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے. آپ اگر دنیا کے سارے وسائل جمع کر لیں لیکن آپ کا نظام تعلیم درست نہ ہو اور اس نظام تعلیم کے ذریعے اچھے افراد تیار نہ ہو رہے ہوں تو یہ سارے وسائل رکھنے کے باوجود ایک اجتماعی دیوالیہ پن ہے جس کا نتیجہ بالآخر تباہی ہے. اگر آپ اپنے مستقبل کے نوجوانوں کو صحیح تیار نہیں کر رہے، ان کو صحیح تعلیم نہیں دے رہے، ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے اوپر کلہاڑی چلا رہے ہیں. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، انہوں نے پاکستان بننے کے بعد ایک سردار عبدالرب نشتر صاحب مرحوم، انہوں نے ایک تعلیمی ادارے کے قیام کا ایک تصور پیش کیا تھا. اس کے لیے ایک ابتدائی اجلاس بلایا تھا. تو اس میں حضرت والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں 3 قسم کی درسگاہیں تھیں. ایک کی نمائندگی دارالعلوم دیوبند کرتا تھا جس سے علماء کرام پیدا ہو رہے تھے. ایک کی نمائندگی علی گڑھ کرتا تھا جس سے جدید تعلیم یافتہ افراد پیدا ہو رہے تھے. اور ایک کی نمائندگی دارالعلوم ندوۃ العلماء کرتا تھا جس سے ادب اور شاعری اور تاریخ کے جاننے والے زیادہ پیدا ہوتے تھے. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجتماع میں یہ فرمایا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں در حقیقت نہ خالص دیوبند کی ضرورت ہے، نہ خالص ندوے کی، نہ خالص علی گڑھ کی، بلکہ ہمیں ایک ایسے متحد نظام کی ضرورت ہے جس میں ہر چیز اپنے مقام پر موجود ہو. دیکھیے، انگریزی استعمار کے آنے سے پہلے سارے مسلمانوں کا ایک ہی نظام تعلیم ہوا کرتا تھا، اور درس نظامی جس کا بار بار ذکر آیا ہے، اس درس نظامی میں جہاں دین پڑھایا جاتا تھا وہاں دین کے ساتھ جو عصری علوم ہوتے تھے وہ بھی سارے پڑھائے جاتے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ ایک خاص سطح تک دین کی بنیادی تعلیمات دینے کے بعد پھر آگے چل کر تمام علوم میں جو شخص کوئی اختصاص پیدا کرنا چاہے اس کے لیے راستے موجود تھے، لیکن دین کی بنیادی معلومات ہر ایک کو حاصل ہو جاتی تھی. یہ طریقہ تھا جو اسلاف کے وقت سے انگریزوں کے استعمار کے آغاز تک چلا آیا. لیکن انگریزوں کے استعمار کے آنے کے بعد چونکہ سرکاری تعلیمی اداروں سے اسلام کو اور دین کو دیس نکالا دے دیا گیا اور اس میں اسلام کی تعلیم کا کوئی حصہ قابل ذکر موجود نہیں تھا، اس واسطے علماء کرام مجبور ہوئے کہ وہ دارالعلوم دیوبند قائم کر کے کم از کم اسلامی علوم کو سمیٹ کر بیٹھ جائیں. انہوں نے ان کے اوپر معاش کے دروازے بند کیے گئے، انہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے فقر و فاقہ اٹھایا، موٹا جھوٹا کھا کر، وہ کسی طریقے سے موٹا جھوٹا پہن کر اور روکھی سوکھی کھا کر انہوں نے دین کو کم از کم محفوظ کر دیا. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کو ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے کہ جس میں اول سے لے کر مثلا پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک، میٹرک جس کو کہتے ہیں، اس میں تمام علوم ایک ساتھ پڑھائے جائے
اور دین کی اتنی معلومات اس میٹرک کے تک پہنچا دی جائیں کہ اس کے نتیجے میں کم از کم ایک مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کس طرح کی زندگی اس کو جنت میں لے جائے گی اور کس طرح کی زندگی اس کو دوزخ میں لے جائے گی، یہ کم از کم معلومات بنیادی اس کو حاصل ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر شاخیں ہوں، کوئی انجینئرنگ کی طرف جا رہا ہے، کوئی میڈیکل سائنس کی طرف جا رہا ہے، کوئی کامرس کی طرف جا رہا ہے، کوئی اسلامی علوم کی طرف جا رہا ہے، تو اس اسلامی علوم کے اندر اختصاص پیدا کرے اور اس کے اندر وہ مہارت حاصل کرے۔ یہ نظام در حقیقت ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہم اسی غلامی کے طریقہ کار پر چلتے آئے اور ہم نے اپنے اسلامی تعلیم کے نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس موجودہ جو سرکاری تعلیم کا نظام ہے اس سے وہ لوگ تیار ہوتے ہیں کہ اگر ان سے سورہ اخلاص پڑھوائی جاتی ہے کسی مجلس میں کہ کب تم قل اللہ پڑھ کے سنا دو، تو وہ بھی ٹھیک سے نہیں سنا سکتے۔ اس لیے نتیجہ یہ کہ مجبور ہوئے علماء کرام کہ وہ اپنے مدارس کو پھر سے سوال کر بیٹھیں اور کم از کم ان علوم کا تحفظ کریں کہ جو اسلامی علوم ہیں۔ اور الحمدللہ اب اسلامی مطلب تمام مدارس کے اندر یہ میٹرک تک کی تعلیم تو آج کل لوگ بے سوچے سمجھے اور مدارس کو دیکھے بغیر یہ اعتراضات کیا کرتے ہیں کہ مدرسے میں جو ہے وہ نئے علوم نہیں پڑھائے جاتے اور اصلی علوم نہیں پڑھائے جاتے، لیکن وفاق المدارس میں یہ لازمی ہے کہ درس نظامی کے اندر داخلہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میٹرک تک کسی نے بنیادی علوم حاصل نہ کر لیے ہوں، اس کے بعد اس کو اختصاص دیا جاتا ہے اسلامی علوم